کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ آج کل جیسے لوگوں کو راتوں رات امیر ہونے کا جنون ہے، بس کوئی جادو کی چھڑی مل جائے اور ہم امیر کبیر بن جائیں، تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے لوگ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر مختلف قسم کے پلیٹ فارم پر انویسٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے پلیٹ فارم فراڈ کر جاتے ہیں اور کچھ منافع دے جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ کیا ان پلیٹ فارم پر انویسٹ کرنا حلال ہے یا حرام ہے، اور خاص طور پر کرپٹو کرنسی میں۔ کرپٹو کرنسی کے بارے میں علماء کرام کی جو رائے ہے وہ بھی مختلف ہے۔ کچھ اسے جدید مالیاتی نظام کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر علماء اسے مشکوک اور غیر یقینی قرار دیتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی شریعت کی بات کریں تو اس میں مالی معاملات میں شفافیت، ٹرانسپیرنسی اور حقیقی اساسوں کی موجودگی اور کسی بھی قسم کے دھوکے یا سٹے بازی سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ چونکہ کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس کی حقیقی قدر جو ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا جاتا ہے، اور اس کا مکمل شرعی تجزیہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا۔ اس لیے اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس میں احتیاط کرنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور کچھ علماء کی بات کی جائے تو ان کا موقف یہ ہے، اگر کرپٹو کرنسی میں لین دین مکمل طور پر اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، یعنی اس میں دھوکہ، سود، غیر یقینی صورتحال اور سٹہ بازی نہ ہو، تو اسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کرپٹو کرنسی کی موجودہ شکل میں بہت سارے ایسے پہلو شامل ہیں جو اسلامی مالیاتی اصولوں سے متصادم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں کرپٹو کرنسی کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ بھی پایا جاتا ہے، جو اسے مزید غیر یقینی بنا دیتا ہے۔ اسلامی فقہ میں ہر وہ کاروبار جس میں غیر یقینی صورتحال زیادہ ہو اور لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، اسے ہمیشہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اور بہت سارے لوگ کرپٹو کرنسی کو ایک اٹریکٹیو انویسٹمنٹ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں تیزی سے منافع کمانے کے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ لیکن علماء کرام اس پہلو پر زور دیتے ہیں کہ جس چیز کی حقیقی قدر و قیمت معلوم نہ ہو، اس میں غیر ضروری خطرہ موجود ہو، اور جس کا نظام مکمل طور پر واضح نہ ہو، اس میں شریعت کے مطابق احتیاط لازم ہے۔ اور شریعت میں تجارت اور سرمایہ کاری کے اصول واضح ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی غیر یقینی یا دھوکہ دہی کی گنجائش بالکل بھی نہیں دی جاتی۔ کچھ علماء نے ریسرچ کے بعد یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اگر کرپٹو کرنسی کی کسی حقیقی ایسٹ کی پشت پناہی حاصل ہو تو اس کے تمام اصول و ضوابط اسلامی قوانین کے مطابق ہوں، اور اس میں کسی بھی قسم کی سٹے بازی یا دھوکہ دہی بھی نہ ہو، تو مختلف شرائط کے تحت اسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن عمومی رائے پر اس پر متفقہ رائے نہیں ہے، اور زیادہ تر مفتیان کرام کا مشورہ یہی ہے کہ اس سے اوائڈ کرنا زیادہ محفوظ رستہ ہے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق کسی بھی نئے مالیاتی نظام میں شامل ہونے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی معاملہ مکمل طور پر واضح نہ ہو یا اس میں مشکوک پہلو موجود ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس سے دور رہا جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو چیزیں شبہ والی ہوں ان سے بچنا زیادہ بہتر ہے۔ کرپٹو کرنسی کے معاملے میں بھی یہی اصول اپنایا جا سکتا ہے کہ جب تک اس کے مکمل طور پر جائز ہونے کا واضح شرعی حکم موجود نہ ہو، اسے احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ کسی بھی قسم کے غیر شرعی معاملات میں ملوث ہونے سے بچا جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔